بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، میرا کل کا بھی بلاگ آپ نے دیکھا، ملک کو انارکی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ تمام متحدہ سیاسی جماعتوں، بار کونسل کے ممبران، عہدیداران، اور یہ سمجھ لیں کہ سوائے ایک سیاسی جماعت کے تمام لوگوں کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ گزارش تھی کہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے تاکہ تمام ابہام ختم ہو جائے، لیکن میں نہ مانوں والی بات، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا۔ حمزہ شہباز اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ایک بڑا نقطے کا بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میرے پاس ہے۔ یہ بتائیے کہ جو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا کل، اس میں بار بار انہوں نے کہا جی برطانیہ 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 کی مثالیں دی گئی۔ آپ کا اپنا قانون کیا کہتا ہے اس کو آپ نے بالائے طاق رکھ دیا۔ سب سے پہلے میری سپریم کورٹ آف پاکستان کے محترم جج صاحبان سے اور خاص طور سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کے قانون کے اندر کہاں پر یہ چیز تحریر ہے کہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ قانون آپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ جب دل چاہے جس طرح سے چاہے اس کو آپ استعمال کر لیں۔ پہلے پی سی او کے تحت جج صاحبان حلف لیتے رہے، قانون کو توڑا، ان کو اگر سزائیں دے دی جاتی، انہیں ہینگ کر دیا جاتا، غداری کے مقدمے میں ان کو اگر سزائے موت دے دی جاتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ پاکستان کو خدارہ آزاد کر دیں۔ میری گزارش یہ ہے ہماری عدلیہ سے اور ہماری عسکری اداروں سے کہ خدارہ پاکستان کو آزاد کر دیں، پاکستان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو پاکستان کے بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے، جو پاکستان کو جنہوں نے پاکستان کو بنایا تھا، جو پاکستان کے بانیان ہیں، پاکستان ان کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے وہ کروانا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چھوڑ دیں۔ پاکستان کے پاس کانسٹیٹیوشن موجود ہے۔ میرے قائد امام انقلاب مصطفی حضرت علامہ حافظ القاری مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 73 کے آئین میں بہت ساری امینڈمنٹ کرائی تھی۔ وہ آئین اٹھا کر دیکھ لیں کہاں لکھا ہوا ہے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ۔ اور جو اب اس کے بعد تشریح کی گئی ہے بہت سارے معاملات کے اندر کہ ہم وزیر اعلیٰ کو یہ اختیارات نہیں دیں گے، ہم وزیر اعلیٰ کو یہ اختیارات نہیں دیں گے، غیر قانونی چیزوں کو کنڈم کر دیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے محترم جج صاحبان، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے پاکستان کی عوام یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو پھلے پھولنے دیں۔ آپ نے برٹش لا کی بات کری، آپ یہ مجھے بتائیے کہ وہاں کے جج صاحبان کتنی امرات لیتے ہیں، کتنی تنخواہ لیتے ہیں، اور کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، اور کیا عیاشیاں کرتے ہیں۔ عوام کی دولت، عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے جو آپ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں اس کا بھی حق ادا کر دے کم سے کم۔ آپ یہ بتائیے کہ برطانیہ کے عدالتوں کے ذمہ داران کہاں جا کر بیرون ملک پڑھتے ہیں، ان کے بچے کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ خدارا ہوش کے ناخن لے، پاکستان قائم رہے گا تو یہ آپ کا سلسلہ جو چل رہا ہے عیاشیوں کا یہ جاری اور ساری رہے گا۔ اگر پاکستان ہی ختم ہو جائے گا، جو آپ کی سابقہ حکومت اور
موجودہ حکومت دونوں نے مل کے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. جو تشریح سپریم کورٹ نے کی ہے کہ جناب پارلیمانی لیڈر پارلیمانی لیڈر کو کون منتخب کرتا ہے؟ پارٹی ہیڈ. پچھلا فیصلہ اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بہت سارے لوگوں نے وی بلاگ کے اندر اپنی اس پر بات کر لی ہے کہ نواز شریف کو ہٹایا گیا، پھر اس کو صدارت سے ہٹایا گیا پارٹی کی کہ جناب علی وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ سارے معاملات. پھر ابھی جو آپ نے ڈیسیڈ کیا لوگوں کو وہ آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کیوں قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کیوں جو ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی پچھلے بھی بلاک میں کہ آپ پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں. ناظرین، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عوام کو میدان عمل میں نکلنا ہوگا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان اداروں کے خلاف جس میں سب سے بڑے گھناؤنے کردار ادا کرنے والے اداروں کے اندر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ بھی شامل ہو گئی. یہ سیاست کھل کے عدلیہ کر رہی ہے. فارن فنڈنگ کیس 8 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، اس میں فیصلہ نہیں دیا گیا. اب حمزہ شہباز کو کام روکنے سے یعنی وزیر اعلیٰ کے عہدے سے فارغ کرنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر بارگننگ کر کے عدلیہ کے ذریعے عمران نیازی صاحب کو این آر او دلایا جائے. یہ پارٹی تو ختم ہو چکی تھی. اگر یہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اب سے 4 سال پہلے آ جاتا، 5 سال پہلے آ جاتا، جو کہ 8 سال گزر گئے ہیں، تو اس کی حکومت ہی نہیں بنتی. آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ ملک کی بقا اور سالمیت کو داؤ پہ لگانا. اب ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جناب علی ہیئرنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف کور کمانڈر کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا. ارے میرے بھائی، آپ کی آپ کو ملک کی بقا اور سالمیت کا اگر اتنا ہی وہ درد ہوتا تو آپ بارڈر کے اوپر اپنی سیکورٹی مضبوط کرتے اور جو بارڈر کے ذریعے اسمگلنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا زرعی مبادلہ ضائع ہوتا ہے اس کو روکتے. پھر میں نے ناظرین کو بھی یاد ہونا چاہیے، میں نے باقاعدہ ایک بھرپور پروگرام کیا تھا اور اس میں یہ بات کی تھی، مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے اداروں کے ذمہ دار لوگ ہیں گریڈ 18 سے 17 سے اوپر کے، ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. ایسا قانون پاس کیا جائے کہ ریٹائرمنٹ کے 5 سال بعد تک ملک سے باہر نہیں جائیں گے، نہ ان کی اولادیں ملک سے باہر جا کے پڑھیں گی، نہ وہ ملک سے باہر جا کے علاج کرا سکتے ہیں. سیاست دانوں کے اوپر تو جناب انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ جناب وہ علاج ٹھیک آ جائے تو علاج کرانے لندن چلے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر احمد کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں سے مل سکے، سب جیل ان کے گھر کو بنا دیا گیا. کس وجہ سے؟ اور جو ہمارے عسکری اداروں کے چیف ہوتے ہیں وہ ادھر ریٹائرمنٹ ادھر جناب امریکہ، ادھر ریٹائرمنٹ ادھر جناب یورپ. اسی طرح سے جو ہمارے جج صاحبان ہیں ادھر ریٹائرمنٹ اور ادھر جناب علی ان کو بیرونی دنیا کے اندر جو ہے پرماننٹ ویزے مل جاتے ہیں. یہ کس بیس پر ہوتا ہے سارا؟ کیونکہ آپ ان کے اعلی کار بنے ہوئے. اب یہ بات کھل کر ثابت ہو گئی واضح طور پر. کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی تھی، آج اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ جناب جو موجودہ حکومت ہے یہ امریکہ کی ہم نوالا ہم پیالہ ہے، اور جو سابقہ حکومت تھی وہ امریکہ پلس یہود و قادیانیوں کی ہم نوالا ہم پیالہ تھی. ان دونوں حکومتوں کو لانے لے جانے والا کون ہے؟ عدلیہ. باہر بھیج دیا، عدلیہ ڈیسیڈ کر دیا. عدلیہ پہ فورس کس کا؟ عسکری اداروں کا.
تو اب غدار وطن کون ہے؟ کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کون کرتا آیا ہے؟ آج بھی، کل بھی، اور ماضی میں بھی جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اب جو مستقبل میں ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ عوام کو اس طرح سے مجبور کیا ہوا ہے کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، وہ اپنا پیٹ بھرنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے اداروں کے ذمہ دار ہیں ان کی عیاشی ہی ختم نہیں ہوتی، ان کی عیاشی ہی ختم نہیں ہوتی۔ اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ پاکستان بنانا اور پاکستان کو چلانا یہ کن لوگوں کا کام تھا، کن کی ذمہ داری تھی، کنہوں نے اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا، یعنی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف، پنجاب اسمبلی کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب آپ یہ بتائیے جی کہ پارلیمنٹ بالا تر ہے، فیصلے اور قانون سازی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے یا عدلیہ میں کے اندر ہوتی ہے؟ عدالت کا کام یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد کیا جائے، جو سوالات کل عدالت، جو وضاحتیں کل عدالت موجودہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت تک وزیر اعلیٰ تھے ان کے وکیل سے اور ڈپٹی اسپیکر کے وکیل سے مانگ رہے تھے، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جو وضاحتیں مانگی گئی ہیں کیا وہ حق بجانب تھی؟ اگر وضاحت مانگنی ہی تھی تو پارلیمنٹ سے وضاحت مانگی جاتی کہ پارلیمنٹ یہ بتائے کہ جناب یہ قانون جو بنا ہوا ہے اس قانون کے اندر پارٹی ہیڈ ذمہ دار ہے یا پارلیمانی لیڈر جس کو پارٹی ہیڈ جو نامزد کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوا وہ ملک کی فلاح اور ملک کی ترقی اور ملک کے اندر انارکی پھیلانے کا باعث بنے گا یا ترقی اور کامیابی کا باعث بنے گا؟ دیکھنا یہ ہے۔ نظریہ ضرورت کا جو نعرہ پرویز مشرف نے دیا تھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نعرہ دفن ہو گیا، لیکن وہ نعرہ زندہ ہے۔ عدالتیں اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے، اپنی پسند، اپنی انا کو برقرار رکھنے کے لیے جب فیصلے دینے لگتی ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب اور خلفائے راشدین سب نے یہ بات کہی کہ جب انصاف کرنے والے بے انصافی کرنے پہ اتر آئے، طرفداری کرنے پہ اتر آئے، کسی کو فیور دینے پہ اتر آئے تو ملک کے اندر تباہی پھیلتی ہے، ریاست کے اندر تباہی پھیلتی ہے۔ یہاں ریاست کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اب ریاست کی تباہی در حقیقت جن لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارا ملبہ، چاہے موجودہ سیاسی جماعت ہو، چاہے سابقہ سیاسی جماعت ہو، چاہے موجودہ حکومت ہو، چاہے سابقہ حکومت ہو، ان پر ڈال کر اپنے آپ کو اس تباہی سے بری الزماں رکھنا چاہ رہے ہیں، محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اب عوام سوشل میڈیا کی وجہ سے باشعور ہوتی جا رہی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جیو ٹیلی ویژن پر ایک شہزادے ہیں شاہزیب خانزادہ، اور بھی بہت سارے اینکر حضرات ٹی وی پر ہیں، لیکن جو اسٹیٹسٹک انہوں نے اس کیس کے حوالے سے پیش کیے اور ماضی میں بھی جو پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت دونوں کی غلطیوں کو وہ اجاگر کرتے رہے، باقاعدہ دلیل کے ساتھ
सबूत के साथ ऐसे ही अगर 4-5 और अच्छे वतन परस्त, मुहिब वतन, अवाम दोस्त एंकर हजरात अगर खुलकर हक बात कहने पर उतर आए, तो मैं समझता हूं कि हमारी अदलिया और हमारी अस्करी इदारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जो कुछ अदलिया और हमारे अस्करी इदारे इस वक्त मुल्क के साथ कर रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म जो ये राग अलापते ना पिछले 30 साल के अंदर, न्याजी साहब भी राग अलापते रहे, पिछले 30 साल में बारियां लेते रहे और मुल्क को लूटते रहे, खाते रहे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। ये बात साबित हो गई वाजे तौर पर कि सियासतदानों को तो सिर्फ बोहरा बनाया गया है, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है। असल लुटेरे और डाकू जो है अब वो खुलकर अवाम के सामने आते जा रहे हैं, और इसका सेहरा घूम फिर के थोड़ा बहुत इमरान नियाजी साहब के सर भी जाता है कि उन्होंने इन लोगों को, खास तौर से अस्करी इदारों को बेनकाब करने में एक कलेदी किरदार अदा किया है। नाजरीन, इमरान नियाजी साहब भले कितने ही बुलंद पाए के लीडर हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो कानों के बड़े कच्चे हैं। अगर वो सच्चे हैं तो फिर उनको चाहिए कि सदके दिल से, जैसा उनको टाइटल दिया है, एक भगोड़े, मतलब भगोड़ा कहता हूं, एक भगोड़े क्या नाम है, चीफ जस्टिस ने, साबिक चीफ जस्टिस ने, भगोड़े साबिक चीफ जस्टिस ने जो उनको टाइटल दिया है, वो पैसे की बुनियाद पे, रिश्वत की बुनियाद पे, डैम फंड किधर गया। बड़ी कहानियां हो रही थी कि डैम नहीं बनेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान अगले 1 साल के अंदर जो ना पाकिस्तानी प्यासे मर जाएंगे। पाकिस्तान में तो पानियों की इतनी मकदार मौजूद है कि अगर सही तरीके से उसको रोक लिया जाए और उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, डैम बनेगा तो ही होगा, लेकिन डैम नहीं बनता। पैसा खाने के लिए पैसा खाया और निकल गए। बाकी हालात पाकिस्तान के जो हैं वो इस काबिल नहीं रहे कि उस पर कोई तबसरा किया जाए, क्योंकि सच्चाई हकीकत को लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, और बस उनको एक नजर आ रहा है जो साबित हो गया है कि मौजूदा हुकूमत अमेरिका की आलाकार और पिछली साबका हुकूमत इमरान याही साहब की, वो यहूद और कादियानियों की आलाकार थी। और इन दोनों हुकूमतों को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने वाले वो कौन है, वो आपके सामने है। तो अब आपको किससे बचेंगे? जब महाफिजी जब महाफिजी आपका खून करने के लिए तैयार है, आपको दफन करने के लिए तैयार है, तो आप कैसे बच सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बस मैं इतना कहूंगा कि जरदारी और नवाज, दो सियासी जमातों के जो लीडर थे, इन्होंने पाकिस्तान यानी जिस प्लेट में खाया था, यानी उसमें छेद किए थे, लेकिन जो 3.5 पौने 4 साल हुकूमत करके गए, उन्होंने उन छेदों को भरने के बजाय उस प्लेट को ही तोड़ दिया। अब आगे देखें क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।